بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 302 کے ساتھ یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام قدر تاخیر سے ہے اور ہر بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں اور ان بیماریوں میں ہر وقت اس قابل نہیں رہتا کہ پروگرام کر سکوں۔ جب ذرا طبیعت بحال ہوتی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ بہرحال آج ہم شروع کر رہے ہیں ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب سے۔ یہ ڈاکٹر سید سلمان ندوی کے بارے میں جب میرا یہ مضمون آج سے کم و بیش 39 سال قبل شائع ہوا تھا، تو اس وقت جب کتابت کے لیے دیا گیا ہفتہ روزہ تکبیر میں، اس زمانے میں کمپوزنگ نہیں ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی ہاتھ سے، تو میں نے انہیں بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز عالم دین اور شعراء آفاق سیرت النبی کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی کے قابل فخر صاحبزادے لکھا۔ کاتب کی غلطی سے یا کچھ بھی کہہ لیں، بشری خامیاں ہوتی ہیں انسان میں، انہوں نے اس کو ناقابل فخر صاحبزادے لکھ دیا۔ تو ناقابل فخر چھپ کے جب آیا تو ہم لوگ بہت شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ اس زمانے میں تکبیر کی اشاعت بہت زیادہ تھی۔ پاک و ہند میں ہی نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں ہفتہ روزہ تکبیر جاتا تھا۔ تو ہم نے کہا ساری دنیا میں اب یہ بات جائے گی کہ تکبیر جیسے اخبار نے سید سلمان ندوی صاحب کو ناقابل فخر صاحبزادہ کہہ دیا، سید سلیمان ندوی صاحب کا۔ تو بہرحال یہ بشری خامی تھی یا جو بھی تھا، ہم بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر ہم نے تکبیر سے ایک خط ان کے نام لکھا، وہ پاکستان میں آ کر جا چکے تھے، جنوبی افریقہ سے آئے تھے وہ۔ تو پھر ہم نے انہیں خط لکھا معذرت کا کہ اس طرح ہو گیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ وہ نا لفظ ختم کرے تو قابل فخری رہنے دیں، لیکن انسانی بساط سے باہر ہے کہ اتنی ساری کاپیوں پر ہم کر سکیں۔ تو بہرحال پڑھنے والے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ غلطی ہے۔ تو اس پر انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ کاتب نے صحیح تو لکھا ہے، میں ان کا قابل فخر صاحبزادہ کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو بہرحال ان کا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اس پر کوئی برا نہیں مانا اور خندہ پیشانی سے ہماری اس خامی کو قبول کر لیا۔ بہرحال چھوٹی سی وضاحت کے ساتھ یہ میں بتا دوں کہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین ساری دنیا جانتی ہے، سید سلیمان ندوی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو ان دونوں باپ بیٹوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں، بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ تو اب میں صرف ابتدا میں تھوڑا سا ان کا تعارف ہی کرا دوں کہ یہ اس وقت جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تو شعبہ اسلامی علوم کے پروفیسر اور چیئرمین تھے یہ ڈربن یونیورسٹی میں۔ وہ 1997 میں شعبہ اسلامی علوم کے مراکز تحقیق کے تحت شائع ہونے والے جریدے العلم کے مدیر تھے۔ انہوں نے کئی یونیورسٹی میں اس سے قبل کام کیا تھا اور دنیا کی 7 زبانیں جانتے تھے، جن میں 4 زبانوں انگریزی، اردو، عربی، فارسی میں اپنا مافِ ضمیر زبانی یا تحریری طور پر پوری طرح ادا کرنے کے قابل تھے۔ ڈاکٹر سید سلمان ندوی کے مطالعہ و تحقیق کے خصوصی موضوعات اسلامی تاریخ، فلسفہ، جدید اسلامی تحریکیں اور افریقہ، مشرق وسطیٰ اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی صورتحال، یہ ان کے خصوصی موضوعات تھے۔ آپ قرآن و حدیث، فقہ، سیرت النبی، تاریخ اسلام، اسلامی قانون، اسلام کی سیاسی فکر اور عربی زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ تحقیق اور مطالعہ و مشاہدہ اور تجربے کی غرض سے ڈاکٹر صاحب دنیا کے 22 ملکوں کا دورہ کر چکے تھے اس وقت تک۔ گزشتہ دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے،
چنانچہ ہم نے یہ آج سے 39 سال پہلے کی بات ہے، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ہم نے دفتر تکبیر میں ایک مختصر نشست میں ان سے افریقہ میں فروغ اسلام کے موضوع پر گفتگو کی جو نظر قارئین ہے۔ پہلا سوال ہم نے ان سے کیا کہ آپ ڈربن یونیورسٹی میں کب سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 1974 میں ڈربن یونیورسٹی سے دعوت ملی تھی، 74 میں۔ اس وقت وہاں وراثت اسلامی کا کوئی شعبہ نہیں تھا، چنانچہ شعبے کے قیام کے لیے مجھے بلایا گیا اور اس وقت اس کے صدر تھے، تو انہوں نے اس وقت تک پورے 10 سال خدمات انجام دی تھی۔ پھر وہ شکاگو یونیورسٹی جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی یونیورسٹی میں جہاں وہ تھے ڈربن یونیورسٹی میں، انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اب پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کے شعبے میں کتنے طلباء ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 200 کے قریب ہیں، جن میں سے 140 یا اس سے زیادہ بی اے سال اول میں، باقی سال دوم میں، پھر آنرس، ایم اے اور پی ایچ ڈی کلاسوں میں ہیں۔ وہاں بی اے کے لیے کالج نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم یونیورسٹی میں ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہاں کی طرح بی اے کی تعلیم کالجوں میں نہیں ہوتی بلکہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی۔ تو ہم نے پھر پوچھا ان سے کہ جنوبی افریقہ میں مسلمان کن کن فرقوں پر مشتمل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں پہلی بار ملائیشیا کے مسلمان 1654 یا 55 یعنی 1654 یا 55 میں آئے تھے۔ یہاں وہ بحیثیت غلام آئے تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی جو بعد میں بڑھتی گئی۔ اس وقت اپنے 40-50 اہل و عیال مریدین کے ساتھ جنوبی افریقہ میں پرنس شیخ یوسف آئے تھے۔ 4 سال بعد شیخ یوسف کا انتقال ہو گیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے فروغ اسلام کے لیے نہایت بنیادی اہم کام سر انجام دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت کا، احترام کا درجہ آج تک موجود ہے۔ ان کے مقبرے کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کیپ کے مسلمان عموماً شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان کے 4 جو فرقے ہیں سنیوں کے، ان میں سے ایک شافعی مسلک بھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد مسلمان بڑھتے گئے، اور اس وقت جب ہماری ان سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ جنوبی افریقہ میں 3.5 لاکھ مسلمان آباد ہیں، اور صرف ڈربن میں 30 مسجدیں ہیں، اور ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی ہے۔ اچھا، جو 3.5 لاکھ مسلمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 15,000 افریقی اور 1,500 گورے مسلمان ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی تعداد بتائی، اور اس کے بعد پھر ہم نے سوال کیا کہ اب نسلی امتیاز کی صورتحال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ مقامی، کچھ بین الاقوامی ادارے، ان کے دباؤ کی وجہ سے گزشتہ سال کے عرصے میں نسلی امتیاز کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے، کوئی بھی طالب علم، یعنی کسی نسل، مسلک، فرقے سے اس کا تعلق ہو۔ البتہ مختلف نسلوں کے لیے کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت نسلی امتیاز کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور کہا کہ یہ گوروں میں بھی 2 گروپ ہیں، ایک قدامت پسند اور دوسرا اعتدال پسند۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں اعتدال پسند گروپ کی حکومت قائم ہے، جو افریقاناز، بہرحال جو بھی ہے یہ۔ تو اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا اس وقت کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، مطلب مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کشمکش جاری ہے اب بھی۔ اچھا، پھر ہم نے پوچھا افریقہ میں بحیثیت مجموعی تبلیغ اسلام اور فروغ اسلام کی کیا کیفیت ہے؟
تو انہوں نے کہا اس سلسلے میں اصولی بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اسلام میں عیسائیت کی طرح تنخواہ یافتہ مشنریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب اسلام میں جو لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں وہ پیسوں کی خاطر نہیں کرتے، بلکہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے کردار کی بنیاد پر اشاعت اسلام کا کام کیا ہے، جہاں یہ جنوبی افریقہ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد افریقہ میں اس وقت بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن جنوبی افریقہ میں مسلمانوں کو کام کرنے کی خاصی آزادی ہے۔ وہاں تقریباً 100% سنی مسلمان آباد ہیں، اس لیے کسی قسم کے کوئی فرقے یا کشمکش یا نسلی تصادم کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا لیکن غیر مؤثر گروپ قادیانیوں کا ہے، ان پر نظر نہ رکھی گئی تو وہ کسی بھی وقت قابل ذکر گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی آج سے 40 سال پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ قادیانی آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، تو اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو بڑھتے ہی جائیں گے۔ اب آج کے 40 سال کے بعد یا 39 سال کے بعد ہمیں وہاں کی صورتحال نہیں معلوم۔ اچھا، انڈونیشیا کی طرح نائجیریا میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں اگر کوئی مسلمان عیسائیت اختیار کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی مسلمان کو اچھا مسلمان بنانے یا کوئی ایسی تحریک چلانے کی کوشش کرے جس کی زد حکمرانوں پر پڑتی ہو تو یہ سخت قابل اعتراض بات ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پوچھا ان سے نائجیریا میں جو اسلامی سینٹر کام کر رہے ہیں، کیا ان کی کوششوں کی کوئی نمایاں حیثیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا اثر بہت محدود ہے۔ مثلا نائجیریا میں ہمارے دوست عبدالرحمن دوئی صاحب ہیں، اس قسم کے لوگ محدود پیمانے پر کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں تو فوراً حکومت کی نظر پڑتی ہے، اور وہاں عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جو توازن ہے اس کے پیش نظر انہیں کافی سیاسی تدبر کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عیسائی مشنریوں کے کام کی رفتار کے بارے میں ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عیسائی مشنریاں کافی اور اچھا کام کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اس مقصد کے لیے خاصی رقم ادا کی جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں بھی عیسائی مشنریز کام کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان احمد دیدار وہاں عیسائی مشنری کی طرز پر کام کرتے ہیں، وہ بائبل کے حافظ ہیں۔ میں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ بائبل کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات سے بھی کام لیں تو آپ کو کافی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا طریقہ کار مناظرانہ ہے، وہ ایک خاص گروپ میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن دانشوروں میں انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہیں۔ ان کی بات بعد میں غلط ثابت ہوئی، کیونکہ بعد میں انہی کے ایک شاگرد نے جب وہاں دنیا بھر میں کام شروع کیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ تو ہم نے پوچھا تھا کہ وہاں بتائیے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیت قبول کرنے کا رجحان کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عیسائیت قبول کرنے والے دو قسم کے طبقے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نہایت غریب ہیں، انہیں ہر قسم کا لالچ دے کر عیسائی بنایا جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو عیش عشرت اور اخلاقی اقدار سے آزادی کی خاطر عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں کو محض اس بات سے غرض ہے کہ ان کی تعداد بڑھ جائے، اخلاق و کردار کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مسلمان جب ہوتے ہیں غیر مسلم تو وہ بہت باکردار اور سمجھ لیں کہ عملی مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ جنوبی افریقہ میں قادیانیوں کے اثرات کہاں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا پورے افریقہ میں ان کے اثرات کم و بیش ہر جگہ ہیں۔ سیرالیون میں تو بہت زیادہ ہیں، ان کے علاوہ نائجیریا اور کینیا میں بھی ان کا کافی اثر ہے۔ ان تمام مقامات پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں عیسائی مشنریوں کی طرح جذبہ ہے جو مسلمانوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ سوڈان بھی افریقہ کا ایک حصہ ہے، وہاں نظام اسلام کا بڑا چرچا ہے، اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا سوڈان میں نفاذ اسلام کی
خبروں سے میرا ابتدائی تاثر خاصا مشکوک تھا اور یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ صدر نمیری میں واقعی کوئی تبدیلی آ گئی ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ سیاسی کروٹ ہے، لیکن وہاں کے کئی لوگوں نے شہادت دی کہ صدر نمیری میں واقعی تبدیلی آ چکی ہے۔ سوڈان میں اخوان المسلموں کا ایک گروپ جعفر نمیری کا حامی ہے، جبکہ دوسرا گروپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتا۔ مصر اور دیگر قریبی ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے کہ نفاذ اسلام کی یہ تحریک ان تک نہ پہنچ جائے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مطلب ہے کہ مسلمان جہاں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ان کے لیے مشکلات اور رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ وہاں نفاذ اسلام کے سلسلے میں اب تک جو اقدامات ہوئے ان میں ٹھوس اور قابل ذکر کام کن کن شعبوں میں ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سید سلمان ندوی صاحب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ دستور اور قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ اب سود کو ختم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ان ٹھوس اقدامات کی وجہ سے انہیں علماء کی بھرپور تائید اور حمایت حاصل ہے۔ اگر اس میں انہیں پوری طرح کامیابی ہو گئی تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ پھر ہم نے سوال کیا مصر بھی افریقہ کا حصہ ہے، وہاں آپ کی اطلاع کے مطابق اخوان المسلمون کے کام کی صورتحال کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ افسوس کہ مصر میں اس قسم کا اجتماعی کام اب تک نہیں ہو سکا، وہاں اجتماعیت کی تحریک کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اسلام اگر کہیں مظلوم ہے تو مسلم ممالک میں، اور حقیقت میں یہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں حکمران جو ہیں وہ اسلام نافذ ہونے نہیں دیتے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ان کو اقتدار پرستی کی اتنی ہوس ہے کہ وہ کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج تک اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکا ہے۔ عیش پرست، امیر، عیاش قسم کے لوگ، سرمایہ دار، یہی ہمیشہ حکومتوں میں آتے ہیں اور عوام کو آج تک انہوں نے کوئی سہولت، یہاں تک کہ پانی جیسی بنیادی سہولت بھی نہیں دی ہوئی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ مسلمان ملکوں میں اسلام کے نفاذ کے کام کو بہت محدود کیا گیا ہے، اور اسلام کو تو بحیثیت دین کے نافذ ہی نہیں ہونے دیا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ مسلمان ممالک میں نفاذ اسلام کے لیے آپ کے خیال میں ترجیحات کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کام کا آغاز کہاں سے اور کس سمت میں سفر کیا جائے؟ ان کا جواب تھا کہ اس سلسلے میں اصولی بات یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ظاہری تبدیلیوں سے اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ مثلا پاکستان میں ہم نے تمام تر ذمہ داری صدر ضیاء الحق پر ڈال دی ہے کہ آپ ہی اسلام نافذ کر دیں، جبکہ ہماری اپنی صورتحال یہ ہے کہ خود اپنے گھر میں ہم اسلامی ماحول بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو فکری طور پر اس بات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اسلام کے مطابق بنائیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، ماحول میں اسلامی معاشرے کا قیام نہیں چاہتے یا نہیں کرتے، یا اس کے لیے جدوجہد نہیں ہوتی، تو یہ کیوں کر پورے ملک میں نافذ ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی معاشرے میں پہلے جرائم کے اسباب کو ختم کیا گیا تھا، یعنی جن کی وجہ سے جرائم پرورش پاتے ہیں انہیں ختم کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جرم کا مرتکب پایا جاتا یا قرار دیا جاتا تو اسے سزا ملتی تھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس پاکستان میں نفاذ اسلام کا آغاز حدود اور تعزیرات سے کیا گیا، جس پر مغربی دنیا میں شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نفاذ اسلام کا آغاز کہاں سے کریں؟ تعلیم،
دستور، نظام تربیت، عدلیہ میں سے کون سا شعبہ ہے جہاں سے نفاذ اسلام کا عمل شروع کیا جائے؟ یہ ہمارا ذرا طویل سوال تھا ان سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تعلیم تو بالکل بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تعزیر کے مثبت نتائج نہیں نکل سکتے۔ مثلا آپ خاندانی میں کوئی ایسا ضابطہ نافذ کر دیں جس کے لیے گھر کے نوجوان ذہنی طور پر تیار نہ ہوں، تو ممکن ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائیں اور اس ضابطے کو قبول کر لیں، لیکن اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہوگی کہ وہ اسے ذہنی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ پاکستان آج جس دور سے گزر رہا ہے اسے آپ مکی زندگی کا دور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عقائد اور عبادات کے بارے میں لوگوں کو تمام معلومات حاصل ہے۔ ہمارا سب سے کمزور پہلو اخلاق و کردار کا ہے۔ ذرا غور کیجئے اور اس پر کتنا ماتم کیا جائے کہ 40 سال پہلے جو سید سلمان ندوی صاحب نے جو باتیں بتائی تھی، پاکستان میں اسلام کی اور عوام کی حالت آج بھی وہی ہے۔ اس 39-40 سال کے عرصے میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں۔ دنیا بھر کی کوششیں کر لی ہیں بعض لوگوں نے، لیکن انفرادی کوششوں سے کام نہیں چلتا۔ انفرادی اور اس میں سب سے زیادہ حکمرانی اگر شامل ہو جائے تو کہیں اسلام کا نفاذ ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں بعض طبقے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نفاذ اسلام کے لیے، وہاں حکمران طبقہ چونکہ وہ عیش کے عادی ہے، وہ پیسہ اور اقتدار کی ہوس ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، تو وہ ذرا بھی اسلامی قانون کو قبول کرنے یا نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عوام بیچارے بے بس ہے، 2 وقت کی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کب تک جد و جہد کریں، کر رہے ہیں پھر بھی حتی الامکان۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو ذہنی غلامی سے نجات دلائی جائے اور معاشی اور سیاسی غلامی جو ان پر مسلط کی گئی اس کو بھی ختم کیا جائے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ افریقہ کے بارے میں ٹائن بی نے پیش کی تھی کہ یہ مستقبل کا مسلم بر اعظم ہوگا۔ افریقہ کے بارے میں ٹائن بی نے کہی، کیا وہاں ایسی کوئی علامات ہیں جن سے یہ پیشگوئی پوری ہو سکے؟ درحال کہ افریقہ میں ہر لحاظ سے پسماندگی کا دورہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ٹائم بھی نے جب یہ بات کہی تھی اس کے بعد تبدیلی یہ ہوئی کہ اب اگر دنیا کے کسی بر اعظم کو مسلم بر اعظم کہا جا سکتا ہے تو وہ افریقہ ہی ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن اس بر اعظم میں اب بھی اتنے قبائل اور ان کے درمیان اس قدر نسلی علاقائی تعصبات موجود ہیں کہ مستقبل قریب میں ٹائن بی کی پیشگوئی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اگر اس بر اعظم کے تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کسی قسم کی دولت مشترکہ بنا لیں تو افریقہ مستقبل کا مسلم بر اعظم ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال مسلم ممالک کی تنظیم اسلامی کانفرنس بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکی ہے، کوئی مؤثر ادارہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ بہرحال اگر مسلمانوں میں کوئی مسلم ممالک کی دولت مشترکہ قائم ہو جائے جس کا کوئی ایک سربراہ اور ان ممالک کی کم از کم دفاعی پالیسی ایک ہو، تو دشمن کو کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ کرنے سے پہلے یہ خوف لاحق رہے گا کہ اس کی پشت پر کتنی بڑی اجتماعی قوت موجود ہے۔ اجتماعی قوت ہی سے مسلمان ملکوں کے دیگر مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو اب تک خواب و خیال کی باتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ مسلمان ممالک کے حکمران چاہے پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ اسلام کا مکمل نفاذ کم از کم نہیں چاہتے، کیونکہ اس طرح ان کا عیش و عشرت، ان کا آرام، ان کی دولت، ان کا اقتدار، سارے ان کے پاس جو وسائل انہوں نے لوگوں سے سمیٹ لیے ہیں وہ سارے یکلک ختم ہو جائیں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ باقی
بشرط زندگی باقی۔